السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں اور دعا اور امید کرتی ہوں آپ تمام ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الانصار انسٹیٹیوٹ کی جانب سے منعقد کی گئی ورکشاپ ڈے 2 میں آپ تمام کا میں تہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر سے جوڑا اور بار بار ہمیں یہاں آنے کا موقع عطا کرا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے۔ زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں آپ تمام سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ اپنے پیاروں کو انوائٹ کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کل کی تعداد کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے یہ قبول فرمائے۔ تو جلدی جلدی آپ لوگ اپنے اسٹیٹس پر اور اپنے گروپ میں جلدی سے اس لنک کو شیئر کریں اور انہیں انوائٹ کریں اپنے پیاروں کو اس خیر میں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم ایک مفید فائدہ مند ٹاپک جو انشاءاللہ ایک نئے اسپیکر کے ساتھ سنیں گے، تو میں اور آپ منتظر ہی رہتے ہیں اس ورکشاپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے، سننے کے لیے۔ تو جلدی سے آپ لوگ دیکھیں، چیٹ باکس میں لنک شیئر کر دیا گیا ہے، آپ لوگ وہاں سے اپنے پرسنل کانٹیکٹ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اب میں درس کا آغاز کرتی ہوں قرآن کی تلاوت سے۔ آپ لوگوں کے سامنے میں تلاوت کروں گی سورہ نساء کی آیت نمبر 32 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کی ٹرانسلیشن کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر منزہ جنید کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تم کسی ایسے معاملے اور کام کی تمنا مت کیا کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا ڈیئر سسٹر۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے عورت کا حصول علم اور گھر میں دعوت دین۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میں انوائٹ کرتی ہوں سسٹر ختیجہ فاطمہ صاحبہ کو، جو کہ ماشاء اللہ عالمہ فاضلہ حافظہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ عزیز ساتھیوں، آج میرے درس کا عنوان ہے عورت کا حصول علم اور گھر میں دعوت دین۔ میری دینی بہنوں، سب سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور ہم سب سے پوچھا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کیا جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں، کیا ایک اندھا اور آنکھوں سے دیکھنے والا شخص برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہم سب کا جواب نہیں ہوگا۔ پھر ایک ایسی عورت جو صاحب علم ہو اور ایک ایسی عورت جو علم والی ہو، کیا یہ دونوں اپنے گھر کو برابر طریقے سے چلا سکتی ہے؟ ایک علم والی ہو اور ایک علم والی نہ ہو، کیا ان دونوں کا گھرانہ برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہم سب کا جواب ہوگا کہ نہیں۔ جسے دین کے احکامات معلوم ہو، جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والی ہو، اس کی اولاد میں بھی وہی تاثرات آئیں گے۔ وہ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے بنیں گے، وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے۔ لیکن جو صرف دنیا داری، پیسہ، دولت اور جاہل طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، تو پھر اس کا گھر ٹکڑے ہو جاتا ہے اور یہ لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ میری دینی بہنوں، انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے تعلیم اور تربیت، علم و آگہی اور شعور بنیادی اہمیت کے حامل ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ عورتوں کی جماعت معاشرے کا آدھا حصہ ہے، لہٰذا اس حصے کی تعلیم و تربیت معاشرے کی صلاح و فلاح اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ عورتیں علم حاصل کرنے والی بنیں۔ لفظ تعلیم و تربیت دو اجزاء سے مرکب ہے۔ ایک تعلیم یعنی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی اوصاف کا شعور دینا، سکھانا، پڑھانا، معلومات پہنچانا، اور دوسرا لفظ ہے تربیت، جس سے مراد پرورش کرنا، اچھی عادات یعنی فضائل اخلاق سکھانا اور برے اخلاق سے بچانا، اور بچوں میں تقویٰ، اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ لہٰذا علم اور عمل دونوں بھی ضروری ہے۔ اسلام نے مرد و عورت دونوں پر یکساں حقوق و فرائض عائد کیے ہیں اور دونوں ہی اپنے فرائض کو پورا کرنے کے لیے برابر کے مکلف اور ذمہ دار ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مردوں کو بلند مقام دیا ہے اور عورتوں کو کمتر مقام دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں میں دونوں کو برابر بنایا ہے، اور یہ تبھی معلوم کر سکتی ہے ایک عورت جب وہ علم والی بنے۔ جب تک اپنے فرائض سے متعلق کما حقہ واقفیت نہ ہو، وہ جاننے والی نہ ہو کہ اس کی کیا کیا فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اسے ذمہ داریاں دی ہے، تب تک وہ ایک صاحب علم کی طرح بات نہیں کر سکتی۔ جب تک علم دین حاصل نہ کیا جائے، تب تک دین احکام پورا کرنا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے حصول علم کو مرد و عورت دونوں کے لیے ہی یکساں اور لازمی قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم دین کا سکھانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ میرے دینی بہنوں، جو اس فریضے سے غافل ہو جائے گا، اللہ رب العالمین بھی اس سے غافل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا میں مجھے بھولے رکھا، اس دنیا میں میرے احکامات کو بھول جائے گا، تو قیامت کے روز جب اسے میری ضرورت ہوگی تب میں اسے بھول جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میری دینی بہنوں، ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں دین کے کیا کیا احکامات ہیں معلوم ہو سکے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ علم حاصل کرنے کی اہمیت اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کا جب آغاز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم کیا دیا گیا؟ پہلا حکم دیا گیا، ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے آپ کو بنایا ہے۔ عزیزو، علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، اور اگر دیکھیں تو انسان اور حیوان میں فرق علم ہی کی بدولت ہے، کیونکہ جانور بھی زندگی گزار رہے ہیں، انسان بھی زندگی گزار رہا ہے، جانور بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور انسان بھی اسی طریقے سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن اگر ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ کیا ہے؟ عقل سے۔ جانوروں میں اللہ رب العالمین نے عقل نہیں رکھی، اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بلند فرمایا اور کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، در حقیقت ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا ہے، اور اسے عزت کے لیے عقل دی، اختیار دیا، صحیح اور غلط بتا دیا، اور اسے چننے کا راستہ دے دیا گیا۔ تو میری دینی بہنوں، اس صحیح اور غلط کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی کیوں؟ تو اس کا جواب اللہ نے دے دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اپنے مقصد کو جانیے، اپنی زندگی کے مقصد کو جانیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی، تو ہم جیسے انسان اور انسانوں میں بھی عورتوں کے بارے میں جو الحمدللہ ہم نے جو کل سنا ہے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے اور اسلام نے اسے کیا مرتبہ دیا ہے، تو پھر ہمیں سب سے زیادہ باعلم رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے دینی بہنوں، جو لوگ خواہ مرد ہو یا عورت تعلیم حاصل کرتے ہوں، وہ دینی ہو یا دنیاوی، اس انسان کا معاشرے کے اندر یعنی اس شخص کا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے۔ لوگ اسے بہت الگ طریقے سے دیکھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ ایک نوجوان بچے کا قدر بزرگ لوگ صرف اس کی تعلیم کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ تعلیم حاصل کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ میری دینی بہنوں، دور حاضر میں علم دین کی اہمیت اور اس کی ضرورت شدید ترین بڑھ جاتی ہے۔ اس بات کا اندازہ ہم حالات سے لگا سکتے ہیں۔ اس وقت اہل اسلام کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ہر جگہ ہزاروں قسم کے فتنے بھی سر اٹھا چکے ہیں۔ برائیوں و بے حیائیوں کا فتنہ عروج پر ہے۔ میری دینی بہنوں، اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ اسلام نے ہمیں حیا کی تعلیم دی ہے۔ اس تعلیم کو ہم جب ایک دوسرے میں عام کریں گے تبھی کیا ہے یہ اس فتنے سے ہم بچ سکیں گے۔ آج ہمارے بچوں کو ہم چھوٹے چھوٹے لباس پہناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کل یہ بڑا ہو جائے گا تو ہم اسے اچھے لباس پہنایا کریں گے۔ بالکل نہیں، بچپن ہی سے اسے اسلامی لباس کا عادی بنائے تاکہ جب وہ بڑا ہو جائے تو وہ خود ہی شرم اور عار محسوس کرے اس قسم کو دیکھ کر، یہ فتنوں کو دیکھ کر۔ اولاد کی بے راہ روی و بے دینی و نافرمانی کا فتنہ۔ میری دینی بہنوں، جب ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت دین اور اسلام کے مطابق کریں گے، قرآن اور سنت کے مطابق کریں گے، تب انہیں یہ شکایت کسی کے پاس لے کر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سن رہی ہے، ہماری اولاد نافرمانی کر رہی ہے۔ میری دینی بہنوں، ماں باپ کا بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ آج کے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے کہ صرف ماں باپ ہی اپنے بچوں کو ڈانٹنے اور ڈپٹنے کا ذریعہ ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ہمارے گھر کے ہی ماحول میں اگر کوئی دوسرا بڑا یعنی ماما مامی چاچا چاچی کوئی اپنے بچے کو ڈانٹ دے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے فلاں کام کیوں کیا، تو فوراً ہم میں سے جو ماں ہوتی ہے وہ جا کر یہ کہہ دیتی ہے کہ تم نے اسے کیوں ڈانٹا، تم نے اسے کیوں مارا، جب ہم موجود ہیں اسے مارنے کے لیے، جب ہم موجود ہیں اسے ڈرانے کے لیے۔ تو میری دینی بہنوں، دیکھیے ہم خود ہی اپنی اولاد کو بگاڑ رہے ہیں۔ اور تیسرا ہے عورتوں کی نافرمانی و ناشکری کا فتنہ۔ عورتیں اپنے حقوق سے اور علم سے جاہل ہو چکی ہیں۔ ان کے بہت زیادہ ضروری ہے کہ عورتیں علم دین حاصل کریں، کیونکہ شوہروں کی نافرمانی اور ماں باپ کی نافرمانی بڑھتے جا رہی ہے آج کل کی بچیوں میں۔ اور ناشکری کا فتنہ بھی، یعنی ماں باپ ان کے لیے اتنا کر رہے ہیں، شوہر ان کے لیے اتنا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے، اس کے احکامات کو نہیں جانتے ہوئے ان لوگوں کی نافرمانی کر رہی ہے۔ مال و دولت کی فراوانی کا فتنہ، کفر اور اہل کفر کا فتنہ، شرک و بدعات اور خرافات کا فتنہ، عیش پرستی و عیاشی کا فتنہ، الحاد و بے دینی کا فتنہ وغیرہ وغیرہ۔ میری دینی بہنوں، ان سب فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ عزیزو، یاد رکھیے، ہم جب بھی علم اور تعلیم سے دور ہوئے، غلام بنا لیے گئے، یا پھر جب بھی ہم نے تعلیم کے مواقع سے خود کو محروم رکھا، بحیثیت قوم ہم نے اپنی شناخت کھو بیٹھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ دیکھیے، علم دین کی اہمیت ہم کو ان تمام باتوں سے معلوم ہوئی ہے۔ آئیے علم دین کی ہم فضیلتوں کو جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے، یعنی یہ انبیاء لوگ وراثت میں مال دولت نہیں چھوڑ جاتے، انبیاء علیہ السلام تو علم چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی علم کو حاصل کرتا ہے تو وہ گویا انبیاء علیہ السلام کی وراثت کو حاصل کر رہا ہے۔ دوسرا، علم موت کے بعد بھی ساتھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا، جس میں سے ایک ایسا علم ہے جسے وہ چھوڑ گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ آج کے درس میں آپ نے کوئی نئی بات سنی اور جا کر اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں بتایا اور وہ بھی اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ تیسرا، علم ہی کی بنا پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین ایک انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم دین یہ جنت کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
در حقیقت اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت گزار کے مقابلے میں علماء کو وہی فضیلت حاصل ہے جو مجھے تم میں سے ادنا ترین شخص کے مقابلے میں حاصل ہے۔ میری دینی بہنوں، اگر ہم میں کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے، ہم رات کی نیند علم کے واسطے چھوڑ رہے ہیں، ہم دن میں بھوک و پیاس کو برداشت کر رہے ہیں صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو دیکھیے اللہ رب العالمین ہمیں کتنا ثواب دیتے ہیں۔ علم حاصل کرنے والا تہجد جیسی عظیم عبادت اور نفل روزوں جیسی عبادت کا ثواب حاصل کر لیتا ہے صرف علم حاصل کرنے کے ذریعے۔ دیکھیے عالم کے لیے، علم دین حاصل کرنے والے کے لیے یہ فضائل جب تک ہی ہے جب تک وہ اس پر عمل کرنے کے لیے بھی کوشاں رہتا ہے، نیکیوں کو حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، کیونکہ علم بغیر عمل کے وبال ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل خواتین کے حقوق کے بارے میں درس سنا کہ اسلام کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد عورتوں کی حالت کیا تھی اور کیا مراتب انہیں ملے۔ میری دین بہنوں، جاہلی معاشروں میں عورت ہر قسم حق سے محروم تھی۔ جہاں عورت زندگی کے حق سے ہی محروم ہو، وہاں اس کے پڑھنے لکھنے کے حق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر اسلام نے جہاں عورت کو بلند مقام دیا، وہیں ایک احسان یہ بھی کیا کہ اسے درس و تدریس میں، تعلیم و تربیت میں مردوں کے برابر مکلف قرار دیا۔ دینی احکام مرد و عورت دونوں پر واجب ہے اور روز قیامت دونوں سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم عورتوں کے لیے بھی حصول علم، جو دین کے بنیادی امور ہیں، ان کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اور اسے فرض عین قرار دیا گیا ہے۔ فرض عین سے مراد یہ ہے کہ اسے سیکھنا لازمی ہے، اور اگر عورت یا مرد اس میں کوتاہی کرے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی سے خواتین کی تعلیم کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی آیات کے متعلق فرمایا، تم خود بھی ان کو سیکھو اور اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ۔ تربیت کے لیے اپنی خدمت میں حاضر ہونے والی جماعتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں واپس جاؤ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہو، ان کو دین کی تعلیم دو اور ان سے احکام دینی پر عمل کراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، ان سے حسن سلوک کیا، پھر ان کا نکاح کر دیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے علم کی اہمیت جاننے کے بعد یہ معلوم ہو گیا ہے کہ عورت کا کردار اس معاشرے میں بڑا عظیم ہوتا ہے۔ عورت ہی نفیس انسانی کی کاشتکاری کرتی ہے، اور مرد ہو یا عورت دونوں کو جنم دیتی ہے، اور جنم دینے کے بعد پرورش کی ذمہ داری بھی اسی پر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مرد کو باہر کمانے کا مکلف بنایا ہے اور عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیا ہے۔ میری دینی بہنوں، آج ہم میں سے کئی لوگ ہمارے کام کو لے کر، یعنی ہم گھر میں کام کاج کرتی ہیں تو غلط الفاظ استعمال کرتی ہے کہ ہم گھروں میں کام کاج کر رہے ہیں، کیا ہم نوکرانی ہیں؟ بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے عزیزو، اللہ رب العالمین نے عورتوں کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، ملکہ یعنی رانی بنایا ہے۔ تو دیکھیے جس طرح ایک عورت اپنے گھر کو سنوارتی ہے، اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اس کے ہر فعل اور ہر عمل پر ثواب دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مردوں سے زیادہ عورتوں پر اس چیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو سدھارنے کی کوشش کرے، اور یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جب وہ صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں علم حاصل کرے گی۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ عہد نبوی میں صحابیات کس طرح علم سیکھتی تھی۔ اسلام آنے کے بعد صحابہ کرام تو علم کی پیاس بجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنے سیکھنے جاتے ہی تھے، وہیں خواتین کے لیے کوئی معقول انتظام نہ ہو سکا تھا۔ انہیں عیدین یا خاص مواقع ملتے جس میں وہ اپنا علم حاصل کرتی اور سوالات کرتی، لیکن ان کے دلوں میں یہ خواہش روز بروز بڑھتی گئی اور وہ یہ سوچنے لگی کہ ان کے لیے بھی تعلیم کا الگ سے انتظام ہونا چاہیے، اور اس آرزو کا اظہار اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا جب ایک صحابیہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر باقاعدہ عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ وقت ہمارے لیے بھی خاص ہونا چاہیے جس میں ہم دین کی باتیں سیکھ سکیں، کیونکہ مرد حضرات تو آپ کی احادیث مبارکہ سنتے ہیں، احکامات سنتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں اتنا موقع نہیں ملتا، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن مقرر کر دیں جس میں ہم بھی دین سیکھ سکیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر دیا، لہٰذا وہ علم حاصل کرنے لگی اور ساتھ ساتھ اپنی اخلاقی باطنی تربیت بھی کرنے لگی، اور اپنے حقوق کا تحفظ اور مردوں کے ظلم و استحصال کا خاتمہ کرنے لگی، اور ان پر زیادتی ہوتی تو وہ بارگاہ رسالت میں جا کر کہتی تھی
یہ اسی شعور کا نتیجہ تھا کہ مرد بہت محتاط ہوتے کہ کہیں بیویوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کا موقع نہ مل جائے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہم اپنی عورتوں سے احتیاط سے بات کرتے تھے، مبادا ہمارے حق میں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے عورتیں اپنی دینی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی باطنی تربیت بھی کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ اسلام نے ان کو جو حقوق دیے تھے اس کا بہترین طریقے سے وہ استعمال کرنا بھی جانتی تھی۔ ہمارے صحابیات کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں۔ اگر ہم کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے صحابیات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیاوی ڈگریاں تو بڑے بڑے حاصل کی ہیں لیکن دینی علم سے ناآشنا ہیں۔ آج ہم میں سے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، ڈگری کیے ہوئے ہیں، لیکن وضو کا طریقہ نہیں معلوم، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، دعائیں نہیں معلوم۔ جب ہم ان سے دعائیں پوچھتے ہیں تو اٹھنے بیٹھنے لباس پہننے وقت کی دعائیں، گھر سے نکلتے وقت کی دعائیں، یہ سب دعائیں تک یاد نہیں ہوتی، تو سوچیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ ہمیں سچے اور پکے مسلمان بننا ہے، اور یہ تبھی بنیں گے ہم جب ہم دین علم حاصل کر سکیں گے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین کو اسی مقصد کے تحت تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا گیا تاکہ وہ دوسری خواتین کے درمیان اسے فروغ دے، ان کی تعلیم و تربیت کرے۔ خواتین کی تربیت میں خواتین کا رول زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، یعنی عورتوں کے لیے کسی کو سمجھانا ہے، کوئی بات دین کی بات سمجھانا ہے تو یہ کام عورتیں ہی بہتر کر سکتی ہے۔ دیکھیے آج تعلیم حاصل کرنے کے ذرائع کتنے آسان ہو گئے ہیں۔ آج اللہ کے فضل و احسان سے ہم اپنے گھر میں بیٹھے دینی تعلیمات کو حاصل کر رہی ہیں۔ آپ لوگ جو باتیں جو دروس میں بتائی جا رہی ہیں سن رہی ہے نا، الحمدللہ وہ آپ کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے حاصل کر سکتی ہے، لیکن الحمدللہ کچھ وقت میں آپ کو ان باتوں کا علم دیا جا رہا ہے، لہٰذا اس نیت سے سنیں کہ اس پر عمل کر سکیں۔ آئیے اب ہم جانیں گے کہ ایسے احکام جن کا سیکھنا ضروری ہے کیا ہے۔ فرض علم سے مراد کالج کا یا دنیاوی علم نہیں بلکہ دینی علم مراد ہے۔ اس علم کو سیکھنا بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم ہر طریقے کا علم سیکھو، لیکن سب سے پہلے دینی علم سیکھو، بنیادی علم سیکھو۔ دینی علم میں سب سے پہلے بنیادی عقائد کا علم سیکھنا فرض ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ پہلا ہے توحید یعنی عقیدہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور پانچواں ہے حج۔ ان کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے عقیدے کا علم یعنی پختہ ہونا، عقیدے میں پختہ بھروسے کے ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی مکمل بھروسے کے ساتھ اس بات کو کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، توحید کہلاتا ہے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے توحید بنیادی شرط ہے۔ توحید یعنی اللہ کو ایک جاننا، اس کے کاموں میں یعنی آسمان و زمین، دنیا، رزق دینے والا، دنیا میں سارے انتظام کو چلانے والا، رزق دینے والا، حیات و موت دینے والا، پریشانیاں دور کرنے والا، ہمارا مشکل کشا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ کو ایک جاننا عبادت میں یعنی نماز، سجدہ، رکوع صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم سجدہ کسی اور کو نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو شوہروں کو جائز ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اسی طریقے سے دعائیں کرنا، مناجات کرنا، گڑ گڑانا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ قربانی کرنا، چاہے جانور ذبح کرنا ہو یا اللہ رب العالمین یا کسی کے لیے کھانا کھلانا ہو، تو یہ صرف کس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے اسماء و صفات یعنی جو 99 نیمز ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ کے صرف 99 نیمز ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی نیم ہیں جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، بس ان کو مقرر کیا گیا ہے، نہیں ایک جگہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو پڑھے گا، عمل کرے گا اور ان کے معنی و مفہوم کو سمجھے گا تو اس پر اسے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ توحید یعنی توحید ایک جاننا اللہ کو اس کے کاموں میں، عبادات میں اور اس کے اسماء و صفات کو جاننا توحید کہلاتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اسلام کا پلر کیا ہے؟ نماز بتلایا گیا۔ نماز دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا حصول ہے، بے حیائی اور دیگر بری عادتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے والی ہے۔
اور اگر ہماری نماز یہ فائدہ نہیں دیتی تو پھر ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع لانے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو رہا ہے، ایسی کون سی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز ہمیں برائیوں سے نہیں روک سک رہی ہے۔ میری دینی بہنوں، تیسرا ہے زکوٰۃ کے مسائل۔ اس کا علم حاصل کرنا، زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا، یعنی زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے، کن اوقات میں اسے دینا چاہیے۔ زکوٰۃ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مال پاکیزہ ہوتا ہے۔ ان سب کا علم ایک عورت کو حاصل کرنا چاہیے اور ہر کسی کو ان کا علم رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا، اس سے اللہ راضی و خوش ہوتے ہیں۔ حج، پانچواں کیا بتایا گیا ہے؟ حج ہے۔ اس کے ذریعے انسان مالی و جسمانی جد و جہد کرتا ہے اور اللہ سے مطیع و فرما برداری کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہمارا ایمان، اس کے بعد ہم آتے ہیں ایمان کے درجے پر۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یقین کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہم نے کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، پھر بھی ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں بنانے والا، ہماری مشکلات کو دور کرنے والا صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اور اسی طریقے سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن دیا گیا ہے اور آپ کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے ایمان کے درجات کیا بتائے گئے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اور تیسرا ہے آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور چوتھا ہے فرشتوں پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، اور چھٹا ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھنا۔ یہ سب کا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم جو بھی کام کریں اس بات کا اندازہ رہنا چاہیے کہ کل کے دن ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دین تمام اخلاق حسنہ اپنانے کا حکم دیتا ہے، جس کے بارے میں ہر عورت کو علم رہنا ضروری ہے۔ اسلام توحید کا حکم دیتا ہے، شرک سے روکتا ہے، اسی طریقے سے سچائی کا حکم دیتا ہے اور راست بازی کا حکم دیتا ہے اور جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور ظلم و جور سے منع کرتا ہے، امانت کا حکم دیتا ہے، خیانت سے روکتا ہے، وعدہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے اور خواہ مخواہ کے عذر اور ہیلوں سے منع کرتا ہے، والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کا حکم دیتا ہے اور ان کی نافرمانی سے روکتا ہے، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور خطا رحمی سے روکتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا اور بدخوئی بد زبانی سے منع کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا، غیبت، چغلی، کینہ، کپٹ، حسد سے بچنا چاہیے۔ میری دینی بہنوں، یہ برائیاں عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑاتی ہے، ایک دوسرے کے بد پیچھے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین تعلیم دی ہے۔ سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، دیکھیے میری دینی بہنوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی مردوں کی جماعت عورتوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارے، اور سب سے برا نام ہے ایمان لانے کے بعد فسق، یعنی اگر کوئی سدھر رہا ہے تو اسے برائی کا، یعنی پچھلی اس کی زندگی ماضی یاد دلانے کا طعنہ دینا، یعنی اگر کوئی پہلے نمازیں نہیں پڑھتا ہے اور اب نمازیں پڑھتا ہے تو یہ کہنا کہ دیکھو کہتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں یہ مثال عام ہے کہ بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی۔ دیکھیے کتنی بری بات ہے۔ اگر کوئی سدھر رہا ہے تو ہمیں اسے انکریج کرنا چاہیے کہ ہاں ماشاءاللہ سے تم اتنے دینی کام کر رہے ہو، اللہ تمہارے ان کاموں کو قبول فرمائے اور تمہیں اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے غیبت، بس کیا ہے، اگر کوئی چیز عورت کے ساتھ گزر جائے تو گویا اس پر ظلم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو۔ میری دینی بہنوں، اللہ رب العالمین کا صبر اس دنیا میں سب سے بڑا صبر ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اللہ نے اس دنیا میں تمام بندوں کو رزق دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے رہے ہیں ہم کو کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی اس زمین پر ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور ان کی تعداد زیادہ ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سب کو رزق دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو خوشیوں سے نواز رہے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو برابر دیکھ رہے ہیں۔ تو میری دینی بہنوں، اللہ کے اوپر جب کیا گزرتا ہوگا جب لوگ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، کسی کو پوچھتے ہیں، تو سب سے زیادہ صبر تو ہمارے رب العالمین کا صبر ہے۔ ہمیں جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں ہمارے صحابیات، اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس آج آسانی سے ہمیں مل رہی ہے،
تو ہمیں ان سب کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم کوئی بھی نا امیدی کا شکار نہ ہو اور اللہ کی شکر گزار بندی بننے والی ہم بن جائیں۔ اسی طریقے سے چغلی، کینہ، کپٹ، حسد، ایک دوسرے سے جلن، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اصل مقصد زندگی کو پورا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اس کے بعد ہے کہ پردے کے احکامات جاننا، طہارت، حیض کے مسائل، نکاح کے مسائل، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ جاننا چاہیے۔ اگر میں علوم بولنا چاہوں تو وقت اور بڑھ جائے گا، مختصراً اہم باتیں کہہ رہی ہوں، لہٰذا ان سب کا علم عورتوں کو پہلے حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھروں میں بھی علم پھیلا سکے، نسلوں کی تربیت علمی طور طرائق سے کر سکے، پھر ایسا کہنا نہ پڑے کہ کئی لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے دیکھا اسی لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے، آج اگر ہمیں کوئی بخار یا سردی ہو جائے یا زکام یا کوئی بھی بیماری آ جائے تو اگر ہمیں کوئی کچھ میڈیسن کھانے کے لیے کہتا ہے کہ تم یہ گولی کھا لو تمہارا بخار کم ہو جائے گا، تم یہ فلاں دوائی کھا لو تمہارا یہ مرض دور ہو جائے گا، تو ہم کیا کھاتی ہیں؟ نہیں، فوراً نہیں کھاتی۔ ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں یا پھر گوگل پر ہم اسے سرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ گولی صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو پھر دین کے احکامات ہم کیسا کسی سے لے سکتے ہیں اس کو؟ دینی احکامات اگر ہمیں معلوم کرنا ہے، دین کو ہمیں حاصل کرنا ہے تو ایسے طور اور طرائق کو ڈھونڈیں جن سے ہمیں صحیح علم حاصل ہو سکے، جو ہمیں صحیح علم دین پہنچا سکے۔ آج ہماری بے دینی اور غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ کمتر اور کمزور ہو رہے ہیں معاشرے میں۔ میری دینی بہنوں، جب عورتیں صرف گھروں میں رہا کرتی تھیں اور اپنے بچوں کی تربیت، اپنے اولاد کی تربیت، اپنے گھرانے کی تربیت دین احکامات کے مطابق کرتی تھی، تب عورتوں نے کیسے کیسے صحابہ کرام کی پرورش کی، کیسے کیسے صحابیات کی پرورش کی، کیسے کیسے صحابہ کرام، یعنی ایک ماں کے سامنے اس کا بیٹا شہید ہو رہا ہے، ایک بیوی کے سامنے اس کا شوہر شہید ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا صبر اور ضبط دیکھیے کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ یہ ان کا ایمان ہی تھا، یہ ان کا علم ہی تھا جو اس قدر بلند ہو پایا تھا کہ وہ ان سب پر بھی صبر کا گھونٹ پی جایا کرتی تھی۔ آج ہم میں صبر کی کمی ہو گئی ہے، آج ہم میں دین کی کمی ہو گئی ہے، آج ہم میں علم کی کمی ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہم گمراہی کے دلدل میں گرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا نہایت احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے مواقع دیے ہیں جن سے ہم دین علم حاصل کر سکتی ہیں، جن سے ہم قرآن و سنت کا علم سیکھ سکتی ہے، تو لہٰذا ان مواقع کو تلاش کرتے رہنا چاہیے اور اس میں شریک ہو کر ایک دوسرے کے معاون بنتے رہنا چاہیے۔ میرے دینی بہنوں، علم حاصل کرنے کے بعد شروعات کہاں سے کی جائے تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروع کیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی اور اس کار خیر میں دل سے آپ کا ساتھ دینے والی اور اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کے لیے اپنی ساری دولت لٹانے والی آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ عزیزوں، دیکھیے، سب سے پہلے اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی بھی ایک خاتون ہی تھی، سمیہ رضی اللہ عنہا۔ میری دینی بہنوں، عورت چاہے تو کیا نہیں کر سکتی، وہ ہواؤں کا رخ تک بدل سکتی ہے۔ اور عورتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ کشش رکھی ہے، عورتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ تاثیر رکھا ہے کہ عورتیں اپنی بات منوانا جانتی ہیں اپنی بات منوانا جانتی ہیں، چاہے اپنی بات باپ سے منوانا ہو یا بھائی سے منوانا ہو یا بیٹے سے منوانا ہو۔ تو لہٰذا عورت جب گھر کی ذمہ دار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے بیٹیوں کے ساتھ ساتھ، اپنے گھرانے کے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے دوست و احباب کی بھی اصلاح کی کوشش اور فکر کرے۔ عزیزوں، ماں اور باپ دونوں ہی بچے کی تربیت کے ذمہ دار ہیں، لیکن ماں کی ذمہ داری باپ سے زیادہ ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب میں پریفرنس بھی زیادہ ماں کو دیا ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ اس نے 3 مرتبہ پوچھا، تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں۔ چوتھی بار اس نے پوچھا اس کے بعد کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت دین کے بارے میں فرمایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یعنی ہمیں دین کا کام کرنا ہے نا، تو دین کا کام ہم کیسے کریں گے؟ اللہ رب العالمین اس آیت میں سمجھا رہے ہیں، یعنی بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کے ساتھ بلانا چاہیے کسی بھی، اور اچھی نصیحت کے ساتھ یعنی نرمی کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف بلانے کی تاکید کی گئی ہے۔
تو ہم میں جو عورتیں صاحب علم ہے، علم کا کام انشاءاللہ آج سے اور ہم ابھی سے اپنے گھروں میں شروع کرنے والی ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان درست کرے، کیونکہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی لفظ اپنی زبان پر نہیں لاتا مگر اس کو لکھنے کے لیے ایک نگران تیار رہتا ہے۔ میری دینی بہنوں، اپنے لہجے میں محبت خلوص پیدا کرے، جب بھی بات کرے خلوص کے ساتھ بات کرے تاکہ سننے والا جلدی عمل کرنے پر آمادہ ہو سکے۔ بات کرتے وقت چہرے پر مسکراہٹ دکھے نہ، ادب و تہذیب کو ملحوظ رکھنا، کیونکہ یہ بھی اعلیٰ اخلاق میں شمار ہوتا ہے۔ گھر کے دیگر افراد میں مختلف عمر اور مختلف رشتوں کے لوگ شامل ہیں، اور ان سے حالات اور موقع دیکھ کر دین کا کام کرتے رہنا چاہیے، دینی باتوں کو پہنچانا چاہیے۔ گھر میں ہمہ وقت ایک مسلمان خاتون داعی دین کا فریضہ ادا کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ بچے کو کھلا رہی ہو، پلا رہی ہو، بہلا رہی ہو، شوہر سے مصروف گفتگو ہو، کھانا پکانے یا گھر کی صفائی میں مشغول ہو، گھر میں کوئی بھی تقریب یا میزبانی کا فریضہ ادا کر رہی ہو، وہ بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو یا بچوں کی محفل میں۔ تو دیکھیے میری دینی بہنوں، ایک مسلمان گھرانہ جس میں وہ ہر کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ ان کے ہر عمل میں ثواب لکھ دیتے ہیں۔ کھانے پینے میں انہیں ثواب دیا جاتا ہے، کوئی بھی وہ صاف صفائی میں انہیں ثواب دیا جاتا ہے، ہر ان کے کام پر اللہ رب العالمین ثواب لکھ دیتے ہیں۔ عورتوں کو اپنی ان ذمہ داریوں کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ فخر کرنا چاہیے کہ اس پر بھی انہیں اللہ رب العالمین نے اجر عظیم دینا ہے۔ عزیزوں، گھر میں موجود افراد حسب و نسب کا رشتہ ہونے کی وجہ سے باہمی محبت، اخوت اور ہمدردی رکھتے ہیں، لہٰذا دعوت دین میں اس وجہ سے اخلاص بھی پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس طرح نماز روزہ فرض ہے، بالکل اسی طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ایک فریضہ ہے، یعنی ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اس فرض کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے میری دینی بہنوں، اگر ہم میں سے کوئی ماں ہے یا کسی کی بہن ہے یا کسی کی بیٹی ہے، تو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو یا وہ آگ میں جل کر مر رہی ہو؟ ہم سے بالکل نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ ہماری رشتہ داری ہونے کی وجہ سے ہماری محبت امڑ آتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا تو کیا ہے، چند سالہ چند روزہ دنیا ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اصل زندگی تو دائمی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی تو آخرت کی زندگی ہے، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر توڑ ڈالی تاکہ اپنی امت کو زیادہ سے زیادہ جنت میں داخل کرا سکے اور جہنم سے بچا سکے۔ تو پھر آپ کے امتی ہونے کا ہم پر بھی فرض ہے، ہم عورتوں پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے والی بن جائیں۔ میرے دینی بہنوں، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بڑا بھائی، بڑی بہن کا اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو باعلم ہوں، گھر میں ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، سب سے پہلے صبح اٹھ کر ایک دوسرے کو سلام کریں، اور جب بھی ملے مسکراہٹ سے ملے، یعنی اسلام نے ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی ہمیں ثواب دیا ہے، جیسا ایک دوسرے سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ شمار کیا گیا ہے، ہمیں نیکی ملتی ہے۔ ایک دوسرے سے ہم سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں ملتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر بندوں کے لیے نیکیوں کے وقت اور موقع فراہم کیے ہیں۔ نماز کے اوقات، اور اسی طریقے سے دیکھیے سب سے پہلے نماز کے اوقات میں نماز ادا کروانا، نیز وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ سکھانا چاہیے، اور نمازوں کی پابندی ہر کسی سے کروانا چاہیے۔ گھر کے بڑوں کی، گھر کے ماں کی سب سے اہم یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائے، کیونکہ دیکھیے ایک کافر اور ایک مسلمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ اگر نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس میں اور کافر میں فرق نہیں، اتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے۔ تو پہلے اپنے بچوں کو نماز کی اہمیت بتلائیں، اپنے بچوں کو بتلائیں کہ پلرز آف اسلام، یعنی اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے، جس طرح گھر کی بنیاد ہوتی ہے نا، پلرز پر ٹکی ہوئی، گھر کے کچھ اہم اشیاء ہوتے ہیں ان پر ٹکی ہوئی، تو بالکل اسی طریقے سے ایک پکا مسلمان بننا ہے تو ضروری ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ نماز کو ادا کرنے والا بنے، اور نماز کو ادا کرنے پر جو ثواب ہے انہیں وہ بھی بتانا چاہیے کہ پانچوں نمازوں پر اللہ رب العالمین نے کیا کیا ثواب لکھا ہے۔
500 نمازیں ادا کرنے پر اللہ رب العالمین انہیں کیا ثواب دیتے ہیں؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے، صحابہ کرام سے ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کہ کسی کے گھر کے سامنے ایک ندی ہو اور وہ روزانہ جا کر 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو، یعنی دن میں 5 مرتبہ، دن اور رات میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل اور کچیل باقی رہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ نہیں، کچھ میل اور کچیل اس پر باقی نہیں رہتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے گناہوں کو بالکل مٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آج ہم نمازیں تو پڑھ رہی ہیں، آج ہم میں سے بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو نمازوں کی دعائیں یاد نہیں ہیں، جن کو کیا ہے عشاء میں ہم جو پڑھتے ہیں، وطر کی نماز میں جو ادا کیا جاتا ہے دعائے قنوت، وہ یاد نہیں ہے، اتحیات میں غلطیاں ہیں، درود ابراہیم میں غلطیاں ہیں، دعائے معصورہ میں غلطیاں ہیں، نماز میں سوروں کو پڑھ رہے ہیں، ہر روز وہی سورہ ریپیٹ کر رہے ہیں، قل اللہ احد کا سورہ، ان اعطینا کا سورہ۔ میری دینی بہنوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے 24 گھنٹے، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے سانس گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہر نعمت کا ہم استفادہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے صحیح عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ تو سوچئے، سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے، ہم ان وعیدوں سے بچنا ہے ہمیں۔ دیکھیے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی ہوگی، اور اکثریت جہنم میں، اور ایک حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ ان کی ہوگی جو نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ تو وہ کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ استغفر اللہ۔ میری دینی بہنوں، نمازوں کی پابندی کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اور نمازیں خشوع اور خضوع سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیے قرآن ہم میں سے جس کو پڑھنا آتا ہے اور جس کو، وہ ایسے لوگوں کو سکھائے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے گھر میں مائیں ہیں بڑی بڑی عمر کی، یعنی جیسے دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، وہ قرآن تجوید سے نہیں پڑھتی ہے، یا قرآن صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی ہے، یا خود ہماری بہنیں ہیں جو کالج وغیرہ جاتی تو ہے لیکن قرآن پڑھنے کا انہیں وقت نہیں ملتا۔ استغفر اللہ۔ قرآن پڑھنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو سوچئے، قرآن پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ذرائع تلاش کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن صحیح تجوید سے کون سکھا سکتا ہے، اور اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کو ہم صحیح تجوید سے پڑھ سکیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ، اسے تجوید سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو جاننے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیا ہے، یعنی اس کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کریں، اسے تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے ہفتے میں 1 یا 2 دن میں دینی کتب کا مطالعہ کروانا، خود بھی کرنا چاہیے۔ یعنی ہر روز، یعنی دن اور رات میں بھی ہم فجر کے بعد یا عصر کے بعد ایک وقت بنائیں جس میں ہم دینی کتب کا مطالعہ کریں، اور جو بھی نئی بات معلوم ہو اسے گھر کے افراد میں بتلانے کی کوشش کریں، یا پھر تمام گھر والوں کو لے کر ہی ایسا نظام بنائیں کہ تمام گھر والوں کو لے کر ہی ہم درس دیں ہر روز، یا پھر ہفتے میں 1 دن ایسا مقرر کریں کہ گھر میں جو باعلم شخص ہو وہ گھر کے افراد کو کیا ہے، دین و احکام اور قرآن و سنت بتلانے کی کوشش کریں۔ کسی بھی کام کو ہم کر رہے ہوں، یعنی ہم درس نہیں دے رہے ہوں، یعنی دوسرا جو بھی کام کر رہے ہوں اسے قرآن و سنت کے بتائے گئے احکامات کے ساتھ کروانا چاہیے۔ یعنی تم یہ فلاں کام کر رہے ہو، دین میں اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے، اب نکاح کرنے کوئی جا رہا ہے تو اسے کہنا چاہیے کہ تم نکاح کر رہے ہو، ماشاءاللہ، نکاح کو آدھا دین کہا گیا ہے، اور اس میں اگر سادگی ہوگی، اس میں اگر فضول خرچی نہ ہوگی، یہ قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے گا تو اس میں برکتیں ہی برکتیں اور فضیلتیں ہی فضیلتیں ہوں گی۔ تو وہ یہ کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ صرف انسانی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ یہ عبادت بھی ہے، بلکہ یہ عبادت بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ایک حکم بھی ہے۔ اسی طریقے سے سادہ لباس پہنے، اسلامی لباس پہننے کا ماحول بنانا چاہیے۔ دیکھیے ایک عالم کا گھر ہے، یعنی جاننے والوں کا گھر ہے، علم سیکھنے والوں کا گھر ہے، لیکن ان کے گھر کی بچیاں اور عورتیں کیا پہن رہی ہے؟ جینس ٹی شرٹیں پہن رہی ہے، چھوٹے چھوٹے لباس پہن کر گھوم رہی ہے، گھر میں بھائی موجود ہے، باپ موجود ہے، ان سے پردہ اسلام نے نہیں رکھا ہے، لیکن ایسی چیزیں جو پردے کے قابل ہے ان کو
ہمیں شرم اور آر محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان کے اندر شرم حیا نہیں رہتی تو پھر وہ جو چاہے وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ دیکھیے سینوں پر دوپٹے ڈالنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا تھا، آج دوپٹے کہاں ہو گئے ہیں، سائڈ میں دوپٹے ڈال کر جا رہے ہیں، فنکشنز ہو رہے ہیں سر پر، ہر لوگ فنکشن میں شامل ہے، دوپٹہ کہاں ہے، خبر ہی نہیں ہے ہمارے دوپٹے کی ہمیں۔ اور اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا کہ تم اپنی چادروں کو سر پر سے اوڑے رکھو اور اپنے سینہ یا جو پستان ہوتے ہیں اس پر سے اپنی اوڑھنیوں کو ڈالا کرو۔ تو یہ سب ہمیں کب معلوم ہوگی، جب احکامات پردے کے ہم جانیں گے۔ اسی طریقے سے فونز کا استعمال بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، بچوں میں بھی ہو اور بڑوں میں بھی ہو گیا ہے، تو اب ہم اس میں زیادہ سے زیادہ کیا چیز استعمال کر سکتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو ہم خالی اوقات میں بیان سننا چاہیے، ماشاءاللہ سے ہر چیز یوٹیوب پر موجود ہوتی ہے، بڑے بڑے عالم کے بیانات، قرآن، اگر ہم قرآن سیکھنا چاہ رہے ہیں تو تفسیر بھی موجود ہے، اگر ہم فقہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، طہارت کے مسائل، حیض کے مسائل، وضو کے مسائل جاننا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی بیانات موجود ہے، قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت وغیرہ بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے تلاوت قرآن وغیرہ سننے کا اہتمام کرنا اور کروانا چاہیے۔ فونس وغیرہ میں ہر صبح، ہر روز صبح شام کے اذکار لگائیے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیجیے۔ اور اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام، کھانے سے پہلے کی دعا، پینے سے پہلے، لباس پہننے سے پہلے کی دعا، لباس پہننے کے بعد کی دعا، کوئی برا خواب آئے تو کیا پڑھنا چاہیے، جب ہم مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو تو کون سی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، جب ہمیں کوئی کام ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں نماز استخارہ بتائی گئی ہے۔ استخارہ کی نماز صرف شادی بیاہ کے موقعوں پر، کاروبار کے موقعوں پر نہیں، بلکہ استخارہ یعنی اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ تو ہم یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی کام کے لیے کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر میں بچوں کے مسائل سننا چاہیے، جو بڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مسئلے مسائل سنیں اور اخلاقی مدد ہو یا مالی مدد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز کہ ایک دوسرے، اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو تو معافی مانگنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے سوری کا لفظ، معافی کا لفظ، التجا کا لفظ ایک دوسرے سے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ بچوں میں بچپن ہی سے ضد اور انا گھٹتی جائے، بچپن ہی سے وہ اپنی غلطیوں پر نادم ہونے والے بنے، اور اچھے کام اگر کوئی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ جزاک اللہ خیر کہہ کر دینا چاہیے، ایسے لفظ استعمال کرے، اگر کوئی اچھائی ہمیں گزری ہو تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہمارے کو ایک بھی بیماری نہیں ہے، ایسے باتیں نہیں، بلکہ ہم یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے جس نے ہماری کڈنی سلامت رکھی ہے، جس نے ہمارا دل سلامت رکھا ہے، جس نے ہماری سانس سلامت رکھی ہے، کہ ہمیں آکسیجن لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، کہ ہمیں ہمارے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ انسان نماز میں صحت مندی کی برابر دعائیں کرتا ہے، لیکن اسے اللہ کا شکر بھی تو ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی نعمتیں دی ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ اس کی ایک آنکھ نہیں دیتا یا دو آنکھیں نہیں دیتا تو سوچئے پھر کتنی بڑی اس دنیا میں ہمارے لیے معذوری ہوتی۔ ایک ہاتھ اگر اللہ نہیں دیتا تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، تو اللہ کا ہمیں شکر گزاری ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے شکر ادا کرنے والے بنیں گے تب ہم لوگوں کے شکر ادا کرنے والے بھی بنیں گے۔ اگر کوئی ہماری چھوٹی سی مدد کر دے تو اس پر اسے جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے، اسے دعائی کلمات کہنا چاہیے، تو وہ سامنے والا بھی خوش ہو جائے گا۔ آج ہمارے رشتہ داروں میں، گھر کے ماحول میں، جیسا کہ سسرالی معاملہ، سسرالی رشتہ داری ہو یا پھر گھریلو رشتہ داری ہو، بہن بھائی ہو یا دیورانی جیٹھانی ننند ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنے پر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے علم میں مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے سے جہالت میں، نہ کہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کو فروغ دینا چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر کسی کے گھر میں ضروری ہے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ایک عورت علم دین صحیح طریقے سے حاصل کر سکے۔ دیکھیے بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے انہیں دین قرآن کی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، اور اخلاقی تعلیمات ہمیں بہت زیادہ سکھائی گئی ہے۔ یعنی اخلاقی تعلیمات میں جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلے جانا ہے، عدل و انصاف کا بچوں کو حکم دینا، سمجھانا، امانت داری کا حکم دینا۔ آج نہیں کہ بچہ ایک چھوٹی سی چیز کہیں سے لا رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جان دو یہ چھوٹی تو چیز ہے نا، نہیں، بلکہ اس سے پوچھ تاچھ کرنی چاہیے، تم نے یہ کہاں سے لائی، دوبارہ اگر ایسا کسی کی چیز لاؤ گے تو میں تمہیں سزا دوں گی۔ اسی طریقے سے دیکھیے وعدہ پورا کرنے کا حکم دینا چاہیے، اور والدین کے ساتھ احسان اور بلائی کا حکم دینا، عزیز اور رشتہ داروں، بڑوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کے ساتھ کیا ہے احترام، ادب و احترام کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دینا، اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، یہ سب انشاءاللہ
تبھی ہم پورے کر سکیں گے جب دین اور احکامات کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بنیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آج جو بھی سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے، اور ایک دوسرے کو جو آج یہاں پر آئے ہیں، جو نہیں آئے ہیں، آپ لوگوں کے رشتہ داروں میں سے، انہیں بھی ان تمام باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں الانصار انسٹیٹیوٹ کی، جنہوں نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم کچھ وقت نکال کر اللہ رب العالمین کے دین و اسلام کی باتیں آپ تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، ہم تمام کو ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے والا بنائے، ہم تمام کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح علم حاصل کرنے والا بنائے، اور ہم تمام کو اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اپنی اہمیت کو جانتے ہوئے دین و احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔